سندھ اسمبلی میں نو مسلموں کا راستہ بند کرنے کی کوشش۔ سندھ کی صوبائی اسمبلی میں نو مسلموں کے لیے مسائل کھڑے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت نے ایک ایسا متنازع بل منظور کیا ہے جس سے مذہبی حلقوں میں شدید تشویش اور اس نامعقول فیصلے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ بل سندھ اسمبلی میں مسلم لیگ فنکشنل کے پارلیمانی لیڈر نند کمار نے 2015 میں پیش کیا تھا، جس کے مطابق اسلام قبول کرنے کی عمر 18 سال مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے، یعنی 18 سال سے کم عمر میں اسلام قبول کرنے والے کسی بھی نو مسلم کو مذہب کی تبدیلی کی اجازت نہ ہوگی۔ ساتھ ہی بالغ مرد اور خواتین بھی اسلام قبول کرنے کے بعد 21 دن تک اعلان نہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ اس بل کو صوبائی حکومت کی کوششوں سے اسمبلی سے منظور کر کے قانون کی شکل دی گئی ہے اور اقلیتی حقوق کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق اب 18 سال سے کم عمر غیر مسلم اسلام قبول کرنے سے قاصر قرار دیے گئے ہیں۔ خواتین اور بالغ مردوں پر بھی اسلام کی قبولیت کا اعلان 21 دن تک پوشیدہ رکھنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کے اس اقدام سے مذہبی حلقے سخت نالاں نظر آتے ہیں۔ سندھ حکومت اسلام قبول کرنے والوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہے۔ سندھ کے پسماندہ علاقوں میں بسنے والی اقلیتوں میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے، جن تک دین کی دعوت پہنچنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ سندھ میں غیر مسلموں کی جانب سے قبول اسلام کی شرح آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، جس سے اقلیتی رہنما پریشان نظر آتے ہیں۔ ان کی پریشانی میں سندھ حکومت بھی شامل نظر آتی ہے۔ سندھ حکومت ہندوؤں کے تہواروں پر سرکاری تعطیلات کا اعلان بھی کرتی ہے۔ حکومتی ارکان جا کر بتوں کی پرستش کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی تقریبات میں بھی شامل ہوتے رہتے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے نام پر صوبائی حکومت کے اس اسلام دشمن قدم کو عوامی سطح پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان سے زیادہ اقلیتیں کہیں بھی محفوظ نہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے تمام بنیادی انسانی اور شہری حقوق حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے والوں پر پابندیاں عائد کرنا صرف اور صرف اسلام دشمنی کے سوا کچھ نہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر مارج وجود میں آیا اور اسلام غیر مسلم اقلیتوں کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ اس دین کی صداقت اور عالمگیریت کی وجہ سے اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو بجائے اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے ان پر پابندیاں عائد کرنا کسی صورت درست نہیں۔ اس بل پر زبردستی مذہب تبدیل کروانے والوں کے لیے 5 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے، جو کہ ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ اسلام زبردستی کا قائل نہیں۔ کسی کا مذہب زبردستی تبدیل کرنے کی اجازت نہ اسلام میں ہے، نہ ہی آئین پاکستان میں۔ لیکن ایک مسلمان ملک میں اپنی مرضی سے اسلام کے دامن میں آنے والوں کو بجائے خوش آمدید کہنے کے انہیں خوفزدہ کرنا کسی طور درست نہیں۔ سندھ حکومت اپنی وفاداریاں اغیار سے نبھانے کے بجائے پاکستان اور اسلام کی تعلیمات کو مقدم رکھے۔ غیر مسلموں کے تہواروں پر اگر سرکاری چھٹی کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے تو اسلام قبول کرنا بھی ان نو مسلموں کا بنیادی انسانی اور قانونی حق ہے، جسے چھیننے کی کوشش ناقابل قبول اور مذموم ہے۔